تہجد کا مکمل طریقہ ہے محمدی اور اس کی فضیلت تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے. نبی علیہ السلام پہ یہ نماز فرض کی گئی. قرآن میں عسیٰ ان یبعثکم ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا رات کے وقت تہجد، اور تہجد کا ہے قرآن پڑھیں تہجد میں، یعنی تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ. تہجد کے نفل اس لیے نہیں ہے کہ وہ 8 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہے. نبی علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے، ہمارے لیے صرف رمضان میں وہ رکھتی ہے، جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے تینوں طریقے سے پڑھے، عشاء کے فوراً ساتھ بھی، آخری پیر اٹھ کے بھی، درمیانی رات. تراویح بھی اسی طریقے سے، اور جہرن بھی پڑھی، سرن بھی پڑھے. یہ نوافل. تہجد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے 8 کی گنتی پوری کرنی. تہجد کا پیورلی تعلق قرآن پڑھنے کے ساتھ، وہ آپ پڑھ کوئی نہیں رہے، اس لیے کہ زبانی آتا نہیں، آتا بھی ہو ترجمہ نہیں آتا. تو میرے بھائی جس کو تہجد کا شوق ہے تو وہ قرآن اپنے مصحف اٹھا کے ترجمے والا، اگر اسے عربی نہیں آتی، یا موبائل فون ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس سے تلاوت کرے ساتھ ساتھ عربی، اس طرح قرآن پڑھے تو تہجد کا فائدہ ہے. باقی وہ خالی ایک لیپ اپ ہوتی ہے، آپ بے شرطی کریں. وہ 2 رکعتیں کم از کم ہے، زیادہ زیادہ 8 ہیں. عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی، آخری رات میں. اور مسند احمد میں، سنن دارمی میں حدیث موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے فوراً بعد 2 نفل پڑھ لیں، اگر وہ آخری پیر نہ بھی اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے دے گا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا لو، وہ ساری کو طاق کر دے گی، وطر کر دے گی. وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، آڈ کو انگلش میں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرما، یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے. تو 1 رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی، یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ 1 رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی. کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں. عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں. پہلے والی تو کوئی قید نہیں. وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے، وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دے، وطر کر دے. اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے. ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو. لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں. تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ بھی پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ. یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب. پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں. اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ 1 دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے. یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں. عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے سے. یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹیو نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا. کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتا نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے. اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے. میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا. اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورآل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے. لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے. تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں. تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے ان میں یہ حدیث نہ ہو. وطر ایک ہی دفعہ رات کو، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے. امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے آئے، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کی. سر کمال،
امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وتر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وتر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وتر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وتر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وتر ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وتر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6 اور 3 وتر کتنے ہو گئے 9، اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11، تو وتر تو نہیں ٹوٹا، وتر ہی رہا، 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وتر ٹوٹے گا نہیں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وتر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وتر کی نماز کیسی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی وتر کی، اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے، کہ نبی علیہ السلام وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے۔ اچھا، یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھ سکتے، جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو، ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا، اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے، یہ مشہور صحابی ہیں۔ حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، رمضان کا قیام کروایا، اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وتر بھی ہمیں پڑھائے۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں، وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات، یعنی ان کی ہم ابتدا میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے۔ تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں، اور جب وتر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنا امام کھڑا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے، تو میں تو وتر پڑھ چکا ہوں۔ اس حدیث سے بے شمار مسائل نکل۔ نمبر 1، طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وتر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وتر نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے، نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، تو میں چونکہ ایک دفعہ وتر پڑھ چکا ہوں، اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں، یہ کام نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھنی ہے، تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکعتیں پڑھائی تھی ادھر، تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے، کتنی ہوگی 19-20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا۔ تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے۔ اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11، ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے، لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک، امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں، تبع تابعی ہیں، اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں۔ تو یہاں تو طلق ابن علی نے 2 جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی، خود پڑھائی ہے۔ تو یہ حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا۔ اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں، وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں، تو 20 پہلے پڑھا کے آئے تھے، 20 اور پڑھا دی، 40 ہو گئی، تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی،
نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم نے وابیوں کا دفاع کرنا ہے، نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے علمی کتابی بات کرنا۔ تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا، اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا۔ اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ان وتروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد مثلا ڈسکس کروں۔ وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے، اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز۔ انہوں نے فارم بھی لکھ دیا، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے فارم ثابت کی، جواز کیا سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا۔ اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی۔ رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے، یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے۔ تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز۔ کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد 1 دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر 1 دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے 1 دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے ہیں۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت 1 دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی۔ یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے۔ آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے۔ گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی۔ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے۔ تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے۔ ہم کیا رکوع، سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد دروشی پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں۔ دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت سے، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے۔ ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں، قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے۔ قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں۔ یہ دعا ہی ہے نا، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے۔ دروشی بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں، اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وطر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت، دعائے قنوت کے بعد درود شریف، جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف۔ رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی، تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں۔ صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دعائیں کامن ہیں، ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر۔ جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے ہیں امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے۔ باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ اس کے ذکر کر اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کانٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات، زکوٰۃ، اس سارے حوالے سے ایمفسائز فرمایا ہے۔ مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے۔ وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں۔ عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ٹرم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ، تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ تو صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرا یا کالا مرغا دے دیتے ہیں، یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے، جو یہ ہماری ایک چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پہ، یہ سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس کے لیے صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ایون جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ البتہ جو یہ مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے۔ ایک اور ہے واجب کے درجے میں، وہ صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان کے روزوں کے بعد دیتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ بل یہاں اسپیسیفکلی جو صدقات ہیں، یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے،
اس کے 8 مصارف بیان ہونے جا رہے ہیں. اور زکوٰۃ کس کس چیز میں ہوگی؟ مال میں، اور آپ کی جو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، مال تجارت، وہ کسی بھی فارم میں ہو، اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہوگی. اور کس پہ نہیں ہوگی؟ جو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیزیں ان پہ نہیں ہوگی. یہاں پہ صرف زکوٰۃ کے مصارف آئے ہیں کہ وہ زکوٰۃ آپ نے خرچ کن مدوں میں کرنی ہے. ظاہر ہے جب تک خلافت اسلامیہ قائم تھی اس وقت تو یہ بیت المال میں ساری زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا کہ کون غریب ہے جس کا آپ نے وظیفہ لگانا ہے، قیدی چھڑوانے ہیں، مؤلفۃ القلوب کون سے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دینا. لیکن اب جب کہ یہ سارے کا سارا نظام تتر بتر ہوا ہوا ہے، بیت المال تو ہے بس نام کا ہی ہے، وہ بھی سمجھ لیں پولیٹیشینز کی یاشی کے ایک ذریعے بنے ہوئے ہیں، بہت کم ہی پازیٹیولی اس کا یوز ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ تو اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں. اور ویسے ٹیکسز کی شکل میں جو الگ سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیا وہ الگ سے ہے. تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کور ہوئے ہیں. چونکہ منافقین سے ریلیٹڈ یہ صورت ہے، زیادہ تر غزوہ تبوک کی کمنٹری، اور منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے نا نبی الاسلام کی وفات کے بعد، وہ ہوئی زکوٰۃ کے ایشو کے اوپر ہے. وہ کلمہ گو مسلمان تھے، انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، بس قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرو، چونکہ اب حضور فوت ہو چکے ہیں تو ابو بکر کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو نبی الاسلام کے لیے خاص تھا. اس طرح باطل تعویلات کرنی شروع کر دی. تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. بس وہ 1-2 قبیلے کے خلاف تلوار اٹھائی، باقیوں کو ویسے ہی نصیحت ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں، انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے نماز میں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مال میں بھی زکوٰۃ کی شکل میں. جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ کافر تصور ہوگا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اگرچہ بعض صحابہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے، اور الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے قتال کیا ان لوگوں کے خلاف جو منکرین زکوٰۃ تھے. جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے ویسے ہی توبہ کر لی، انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ظاہر ہے جیب ڈھیلی کیے بغیر تو آپ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر ہی نہیں سکتے. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم خود زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے اور اپنے قبیلے پہ خود ہی لگا لیں گے، آپ کو جمع نہیں کروائیں گے. تو یہ بھی اب پھر سارا سرکاری نظام حکومت کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ سینٹرل پول کے اندر ساری رقم جمع نہ ہو، جبکہ خلافت کا نظام بھی قائم ہو. بہرحال آج کل تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زکوٰۃ 2.5% نکال دیتے ہیں، جو عام سونا چاندی اور نوٹ کرنسی کی صورت میں جو نکالی جاتی ہے. یہاں پہ 8 وہ مصارف ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے خلیفۃ المسلمین نے، یا اگر کوئی انڈیویجول اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس نے وہ ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو. اور اس حوالے سے نبی الاسلام کی بڑی سختی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ. اب یہ اغیثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہیں جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لیے، ہم خود بھی لگایا کرتے تھے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغیثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبی اسلام نے کہا یہ نہیں کہنا، میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا، اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن عذاب میں اضافے کے لیے. پھر گردن پہ سوار کر، یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پہ اٹھا سکتا، اور جب یہ موٹا تازہ ہو کے عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے. پھر بخاری مسلم میں آیا کہ سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیے جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے، قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر، جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. یعنی وہ پگھلا کے وہ، جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں نا،
وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آنورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں. تو یہاں پر وہ مصرف آ رہا ہے. چونکہ سورہ توبہ ہے لہذا صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات جو زکوٰۃ کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے. یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے. اب اس کی پوری جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95A کے اندر بیان کر چکا ہوں. والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے کام کے اوپر مامور ہیں، یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی. وہ بڑا مشکل کام تھا. آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا. اتنی بڑی امپائر تھی، پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے، راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکوٰۃ تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے، اب بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے ہوئے تو وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے، یہ سونے کے کوائن کتنے جوڑے ہوئے ہیں. اس کیس میں پھر اس نے خود ایمانداری سے زکوٰۃ نکالنی ہے. البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے، ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکوٰۃ دے گا. 3 مصارف آ گئے، فقیر، مساکین اور جو ملازمین ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نا، نیو مسلمز، وہ چاہے امیر بھی ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ صفوان کو نبی الاسلام نے 100 اونٹ دے دیے، اور دوسری طرف انصار مدینہ جو پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ چند